اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. یہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے اور بنی اسرائیل نے اس کی کس طرح دھجیاں اٹھائیں وہ ہم نے دیکھا، اور اسی طرح ہم سے بھی یہ وعدہ لیا اور ہم نے کیا کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ایک بات سنو، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ یہ اس اشکال کا جواب ہے کہ ہو سکتا ہے وعدہ یاد نہ رہا ہو، کہ کتاب موجود ہے، کتاب میں وعدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا، اور لگاتار بھیجے ہم نے، قفی یقفی کے معنی لگاتار بھیجنا، اور لگاتار بھیجے ہم نے، وقفینا، اور لگاتار بھیجے ہم نے، من بعدہ، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، بہت سارے رسول۔ کتنے رسول آئے؟ میں کل بھی عرض کر چکا، ایک روایت کے مطابق 4000 انبیاء کرام آئے یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے۔ مجھے اور آپ کو اشکال ہوگا کہ ہم سے بھی یہ وعدے لیے گئے، لیکن ہمیں تو یاد دلانے کے لیے کوئی ایک نبی بھی نہیں آئے گا، مگر یہ پوری امت تو کار نبوت کر رہی ہے۔ ہر علاقے کے اندر، ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء کرام پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک، جو لوگوں کو یہ وعدے یاد دلائیں گے۔ قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ بنی اسرائیل کو یاد دلانے کے لیے 4000 انبیاء آئے، ہمیں تو کوئی یاد دلانے والا نہیں آیا۔ اور فرمایا سنو، اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے پچھلے وعدے بھی یاد دلائے، اور مزید ان کو ایک اور کتاب ملی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا، آتا یوتی کے معنی دینا، آتینا ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام کے جتنے نام ہیں وہ ان کے کام کے اعتبار سے ہیں۔ عیسیٰ کے معنی بابرکت، اور عیسیٰ کے معنی سردار، اور مریم کے معنی بہت عبادت کرنے والی، تو بخاری شریف میں ہے۔ بہت عبادت کرنے والی حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو ہم نے دیے البینات، صاف صاف معجزے۔ ان معجزات میں انجیل بھی تھی، وہ بھی عطا فرمائی، دوسرے معجزے عطا فرمائے، جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ وعدے یاد دلائے، مگر ہائے بنی اسرائیل پھر بھول گئے، نہیں مانا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وَأَيَّدْنَا، اور ہم نے مدد کی ان کی بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ دیکھیے روح کے بہت معنی ہیں قرآن پاک میں، ایک روح کے معنی جان بھی، اور ایک روح کا معنی قرآن پاک بھی آئے گا، اور ایک روح کے معنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی، اور روح القدس پاکیزہ روح، مقدس روح، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو ہر وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے، خاص طور سے ان کی حفاظت کرتے تھے، تائید کرتے تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ اب سنو، 4000 انبیاء آئے، تمہارا حال کیا ہوا؟ افا، تو کیا، کلما، جب جب بھی، جاء آئے، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، جب جب بھی آیا کوئی رسول، بما وہ چیز لے کر، لا تہوا انفسکم جن کو پسند نہیں کرتے تھے تمہارے نفس، جب جب بھی کوئی لے کر کے وہ بات آیا جن کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا تھا، استکبرتم، تو تم اکڑ گئے، تم نے نہیں نبی کی بات کو مانا، ہر دور کے اندر تم نے یہی کام کیا۔ اللہ اکبر۔ ففریقا کذبتم، ففریقا، تو ایک بڑی جماعت کو، کذبتم تم نے جھوٹا کہہ دیا، وفریقا تقتلون، اور ایک بڑی جماعت کو، بڑے گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ یہ یہودیوں نے کیا،
میں نے کہا بخاری کی روایت کہ یہ امت بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گی، اس نے بھی یہی کام کیا۔ ہر دور کے اندر اللہ نے علماء کرام پیدا کیے، مگر اس وقت کے مسلمان حکمراں جو اللہ کو بھول گئے ہیں، ہر دور کے اندر یہی ہوا، فریقاً تقتلون و فریقاً کذبتم، سب کے ساتھ اس طرح ہوا۔ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح جیل میں قبض ہوئی، اور کتنوں کو تو قتل کر دیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف۔ اور ہر دور میں جب انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کے سامنے دین پیش کیا ہے، یہودیوں تم نے کیا کام کیا؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دل، غلف، غلف ہیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ غلف یہ اغلف کی جمع ہے، اغلف، غلفہ، غلف، اس کے معنی بند چیز۔ ہمارے دل بند ہیں، بند کا مطلب بھرے ہوئے ہیں ہدایت سے۔ اب تمہاری بات سمجھانے سے ہمارے دل میں کچھ نہیں اثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آج مسلمان کو سمجھاتے ہیں آؤ بھئی نماز کے لیے، وہ کہتا ہے جاؤ کسی اور کو تبلیغ کرو جا کر، میں پہلے سے سمجھا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، آئے بڑے تم مجھے بتانے کے لیے۔ بالکل وہی طریقہ، امت بس پہنچنے والی ہے وہاں۔ وقالوا قلوبنا، اور انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دل، غلف، بند ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی کہ غلاف کی جمع ہو تو پھر معنی ہمارے دل ہدایت کے تھیلے ہیں، ان میں ہدایت بھری ہوئی ہے، اب تمہاری بات اس پر اثر نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ ہر دور کے یہودی کہتے تھے، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بھی یہودیوں نے یہی کہا کہ جائیے کسی اور کو سمجھائیے، ہمیں آپ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل تو ہدایت کے تھیلے ہیں۔ بل نہیں ہیں ہدایت کے تھیلے، معاملہ کچھ اور ہے۔ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ تو اللہ نے لعنت کی، پھر ان کا قصور کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پوچھو نا کیوں لعنت ہوئی؟ بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اور جب اللہ نے لعنت کی، لعنت کا مطلب رحمت سے دور کرنا، جب رحمت سے دور کیا اب ان کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت کم ہی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں، زیادہ کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ہر دور کے اندر انبیاء آ کر سمجھاتے رہے، یہی ہوا۔ اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا جب تک قرآن نہیں آیا تھا، ہر دور کے یہودی قرآن کا تذکرہ کرتے تھے کہ دیکھیے ایک آخری کتاب ہے، اس میں آخری احکام آنے والے ہیں، جب وہ کتاب آئے گی ہم اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور پھر ہم مقابلہ کریں گے۔ بلکہ کہتے تھے امام الانبیاء، آخری پیمبر آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر تم سے پرانے بدلے لے لیں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعائیں کرتے تھے، اے پروردگار تو آخری پیمبر کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور یہاں ایک بحث بھی ہے اسی وجہ سے کہ کیا کسی کے صدقے میں دعا قبول فرما یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے الگ الگ مفہوم ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس سے دعا کر رہا ہوں اور یہ نیک بندہ اللہ سے دعا کر دے گا، تو یہ تو خالصتاً شرک والا عقیدہ ہے، جس کے مکہ کے لوگ جس کے حامل تھے اور ان کا یہی عقیدہ تھا۔ لیکن یہ نیت کر کے کہ اس نیک بندے کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہیں، اس کی نیکیوں کے صدقے میں ہمارا کام کر دے، اس پر کسی کا اشکال نہیں۔ اور خود ابن تیمیہ جو اس مسئلے میں تھوڑے سخت مزاج تھے، ان کی کتاب مستقل القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ التوسل والوسیلہ، الفتاوی الکبریٰ میں وہ چھپ گئی ہے ساتھ میں، اس میں انہوں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ ولما جاءہم، ولما اور جب جاء آئی ہم ان کے پاس کتاب، دیکھیے تنوین تعظیم کی، ایک عظیم الشان کتاب، من عند اللہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عندہ کے معنی کل بھی آیا تھا پاس، مصدق ایسی کتاب آئی جو سچ مانتی ہے، لما ان کتابوں کو، معہم جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، وَكَانُوا اور وہ، من قبل اس کتاب کے آنے سے پہلے، کانوا یستفتحون، دو معنی، فتح طلب کرتے تھے، اور دوسرے معنی
اس کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب یہودیوں کی کافروں سے مشرکوں سے لڑائی ہوتی تھی تو ان کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ آخری پیغمبر کو آنے دو، ان کے ساتھ مل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا وہ دعا کرتے تھے۔ فلما جاءہم تو جب آیا ہم ان کے پاس ما وہ چیز، جاء آئی ہم ان کے پاس ما وہ چیز، عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا، پورا پہچانا۔ اور میں نے ما کا معنی کیا، وہ چیز مراد کیا ہے؟ کتاب بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا پورا دین۔ جب وہ دین آیا جس کو انہوں نے پہچانا، کفروا بہ تو انہوں نے انکار کر دیا اس دین کا۔ اللہ اکبر۔ اور صرف کیوں انکار کیا؟ کہا اس لیے کہ یہ آخری پیغمبر ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آئے، ہمارے چچیرے بھائیوں میں کیوں آئے، یہ کتاب ہمارے خاندان میں کسی پر کیوں نہیں اتری۔ فلعنت اللہ علی الکافرین تو لعنت ہو اللہ کی، علی الکافرین ایسے کافروں پر کہ جو پہلے منتظر تھے کتاب کی لیکن جب کتاب آئی تو اس کا انکار کر گئے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس کتنی بری ہے، ما وہ چیز، اشتروا بیچ ڈالا انہوں نے بھی جس کی وجہ سے انفسہم اپنے آپ کو بیچ ڈالا، ہم تو ایک ہی کام کریں گے۔ اور کس کے بدلے میں بیچا؟ ان یکفروا کہ وہ انکار کریں، بما اس چیز کا انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے کتاب اتاری، مگر انہوں نے تو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی، اپنے آپ کو بیچا ہوا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں۔ اور کیوں انکار کرنا ہے؟ بغین اس ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ کہ اللہ اتارتا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اللہ جس پر چاہتا ہے اسی پر نازل کر دیتا ہے۔ ہمارے خاندان پر کیوں نہیں نازل کی، ہمارا نام کیوں نہیں بڑا ہوا؟ بغین اس ضد کی وجہ سے، ان ینزل کہ اتارتا ہے اللہ، من ان کے معنی کہ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ دیکھیے آ گیا وہ باؤ، اس کے معنی مستحق ہونا، مستحق ہو گئے وہ بغضب علی غضب، غضب کے اوپر غضب۔ یہ دو غضب کیسے ہوئے؟ دو قہر کے مستحق ہوئے۔ ایک پہلے سے نافرمان، تورات کے احکام توڑے، انجیل اور زبور کے احکام چھوڑے، اور اس کے بعد جب آخری پیغمبر آئے تو آخری کتاب کا انکار، آخری پیغمبر کا انکار، تو ڈبل غضب کے مستحق ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور یہ تو دنیا میں ہے، ابھی ان کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ایسا عذاب ہے، مہین جو ذلیل کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کی وجہ یہی تھی کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اس کے آگے جھک نہیں سکتے، فرمایا تم کو چھوٹا کیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ایسے لوگوں سے، آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، قالوا نؤمن بما انزل علینا، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بما نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا جو ہم پر اتاری گئی ہے۔ مطلب جب ان کو کہتے ہیں مان جاؤ اللہ کے حبیب کو، مان جاؤ اللہ کی کتاب کو، کہتے ہیں نہیں، جو ہماری کتاب ہے ہم ان کو مانتے ہیں، جو ہمارے نبی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اگرچہ یہ نبی ہیں مگر ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کا، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے۔ جب ان کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئیں ان کو تو مانا، اور جو ان پر نازل نہیں ہوئی ان کو نہیں مانا، تو ان کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ ان کتابوں کے بھی منکر ہو گئے۔ کیوں؟ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن پر بھی ایمان لانا، جب قرآن پر ایمان نہیں لائے تو گویا انہوں نے اس کتاب پر بھی ایمان نہیں، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ وَهُوَ الْحَقُّ اور وہی تو برحق ہے، جو دوسری کتاب قرآن آئے، اللہ کے حبیب تشریف لائے، یہی تو برحق ہے۔ جب اس حق کو نہیں مانا تو گویا اپنی کتاب کو بھی نہیں مانا۔ مصدقل اس لیے اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، معہم جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو جب مصدق کو نہیں مانا تو مصدق کو بھی نہیں مانا، یعنی
جو ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، جب اس کا انکار کرنے والے ہیں تو جن کی وہ تصدیق کر رہی تھی تورات اور انجیل کی، تو گویا وہ اس کے بھی منکر ہیں۔ تو میں نے کہا ان ساری آیتوں کو ہم 3 اعتبار سے دیکھیں گے۔ خود یہودیوں کی کمزوریاں کیا ہیں، ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور پھر یہ بات کہ ہمارے اندر کون کون سی کمزوریاں ان میں سے آئی ہیں، تو کیا ہمارا حال بھی آج یہی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا دین کی بات کہے کہ جس سے ہمیں لگاؤ ہے تو اس کی بات دل میں اترتی ہے، لیکن اگر ویسا آدمی نہ ہو اور بات حق کہے تو تب بھی وہو الحق، حالانکہ وہی برحق ہے، مصدقا، حالانکہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کی، معہم، جو ان کے ساتھ ہے۔ کہنے لگے کہ ہم اصل میں تورات اور انجیل اور زبور کو مانتے ہیں، مگر انجیل کو تو نہیں، خیر یہودی تورات اور زبور کو، ہم اس نئی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ تو قرآن پاک نے اس کا پہلا جواب دے دیا کہ جب قرآن کو نہیں مانا تو گویا تم تورات کے بھی منکر ہو، جب حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہو۔ لیکن مزید سنو، تم کہتے ہو کہ ہم پرانے انبیاء کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، اچھا، بہت اچھا مانتے ہیں۔ اس کے اوپر اعتراض، قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تو کیوں قتل کرتے ہو تم، الانبیاء، اللہ کے نبیوں کو؟ تو چونکہ پچھلی بات ہے اس لیے ترجمہ کریں گے، فلیما، تو کیوں، تقتلون، قتل کرتے تھے تم، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے۔ اگر تم پچھلے انبیاء کو اور تورات کو مانتے تھے تو کیا تورات میں لکھا تھا حضرت زکریا کو قتل کرنا؟ کیا تورات میں لکھا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنا؟ یہودی تاریخ کے اعتبار سے حضرت زکریا کا قتل کا بیان نہیں ہے، ہماری تاریخ کے اعتبار سے حضرت زکریا بھی قتل کیے، لیکن حضرت یحییٰ انہوں نے قتل کیے، تو ان کو اس کا تو ان کو بھی اقرار ہے۔ اس کے باوجود کہ یہودی ان کو نبی مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کا بھی یہودیوں کو اعتراف ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو جواب دو کیوں نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ اس کا مطلب کہ ان کتابوں پر بھی تمہارا ایمان نہیں تھا۔ یہ اسی طرح جس طرح بے نمازی آدمی کہے میں پکا مسلمان ہوں، کہا سبحان اللہ، تو نماز کیوں چھوڑتا ہے پھر اگر تو مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور یقیناً آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، کہا چلو یہ تو نبیوں کو قتل بعد میں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کو لے لو، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کیسے کیسے معجزے پیش کیے تمہارے سامنے، مگر پھر بچڑے کی پوجا کس نے کی؟ ثم اتخذتم، پھر بھی تم نے بنایا، العجل، بچڑے کو، من بعدہ، ان کے طور پر جانے کے بعد، یہ نہیں کہہ دینا ان کے مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد طور پر، وہ طور پر گئے، تم نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا کر دی، وانتم ظالمون، اور تم تھے ہی ظالم۔ یہ دوسرا جواب، نبیوں کو کیوں قتل کیا، بچڑے کی پوجا کیوں کی؟ اگر تم ایمان والے ہو، اس کا مطلب کہ تم پہلے سے ہی ایمان پر قائم نہیں ہو۔ وہ تو ان کے بڑے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، لیکن جو بڑوں نے کام کیا تو چھوٹوں کا حال بھی تو وہی ہے کہ وہ ان سے پیچھے ہیں۔ جو پہلوں پر نعمتیں ہوئیں وہ بعد والوں پر بھی گویا ہیں، کیونکہ وہ فخر کرتے تھے کہ یہ ہم پر اللہ کے انعام ہوئے، اور جو پہلوں نے جرم کیے ہیں تو ان کا الزام بعد والوں پر بھی آئے گا۔ یہ اسی طرح ہوا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بدر میں ہم پر فرشتے اترے تھے، تو ہم سے کہا جائے کہ ہاں وہ بھی تو تمہارے ہی ساتھی تھے جو جبل رمات سے نیچے اترے تھے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور سنو، تورات کو تم کہتے ہو ہم نے مانا، کیا مانا؟ جب طور پہاڑ تمہارے سروں پر رکھا گیا کہ گرے گا بھی، تب تم نے کہا کہ ہم نے مانا؟ کیا مانتے ہو تم تورات کو؟ تورات کو بھی تم نے نہیں مانا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پکا وعدہ، مگر کب؟ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، اور ہم نے کہا خذو، پکڑو، لو، ما، جو، آتینا، ہم نے دیا، کم، تم کو، بقوت، طاقت کے ساتھ لو۔ طاقت کے ساتھ مطلب بھاری نہیں، پختہ ارادے سے لو کہ یہ تورات ہم لے رہے ہیں اس پختہ عہد کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ واسمعوا، اور غور سے سنو۔ قالوا سمعنا، اس وقت میں جو یہودی تھے انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔
سنا اور نافرمانی کی، یہ دو کام کیسے کیے؟ بعض حضرات نے کہا کہ زبان سے کہتے تھے سنا اور دل سے کہتے تھے نہیں مانیں گے، اور بعض نے کہا کہ اس وقت میں کہا تھا مانا پکا مانا، مگر اس وقت بھی نیت خراب تھی اور بعد میں مان کر نہیں دکھایا۔ اور بچڑے کی جو پوجا کی اور پجاریوں کو پھر قتل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود تمہارے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت تو پلا دی گئی تھی، بچڑے کو جلا دیا گیا، راکھ بن گئی، اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی تم کہتے تھے یار کوئی چکر تو ضرور تھا، بیں بیں کیوں کرتا تھا وہ، ٹھیک ہے خدا نہیں تھا مگر اس میں سے آواز کیوں آتی تھی؟ تو یہ سب باتیں تمہارے تاریخ کا حصہ، تو کیسے تم تورات کو ماننے والے تھے؟ وہ اشربو، اور پلائی گئی ان کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑا پلایا گیا، یعنی پلائی گئی بچڑے کی محبت۔ اس کی محبت تو ایسی تھی جیسے کسی نے پی لی ہو، بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ مطلب اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کے ماننے والے بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ یہ کیوں پوجنے لگے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کچھ کفر کر چکے تھے، پھر یہ اس سے بڑا کفر کرنے لگے، اور جب یہ بچڑے کی پوجا کی اس کی اور سزا ملی کہ اس کی محبت تو دلوں کے اندر ہی اتر گئی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہتے تھے ہم اپنی کتابوں پر کو مانتے ہیں، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بئس کتنا برا ہے، ما وہ، یأمر حکم دیتا ہے، کم تم کو، بھی جن چیزوں کے بارے میں، ایمانکم تمہارا ایمان کیا ہے، بڑا برا حکم دے رہا ہے تم کو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس۔ ایک اور بات، یہودی کہتے تھے کچھ بھی ہیں ہم، لیکن نبیوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی اولاد ہیں، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ ابھی ہم نے کل پڑھا، کہتے تھے کہ ہم تو جہنم کبھی جا ہی نہیں سکتے، کتنے بڑے بڑے جرم بھی کریں گے تب بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ فرمایا سبحان اللہ، تو تم چلتے پھرتے جنتی ہوگا، بالکل چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عجیب امتحان لیا، فرمایا اگر تم جنتی ہو تو یہ بتاؤ کہ دنیا اچھی کہ جنت؟ ظاہر ہے وہ جواب دیں گے جنت اچھی، تو کہا پھر کمی نہیں دنیا میں کیا کر رہے ہو، جو جنت میں۔ مگر جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے کہ پہلے مریں، تو کہا تم تمنا کرو موت کی کہ خدایا موت دے دے تاکہ جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے کہا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی یہودی نہیں کہہ سکا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں موت کی تمنا کرنے کے لیے، کی نہیں۔ قل آپ فرما دیجئے ان کانت، اگر ہے، ان کے معنی اگر کل بتایا تھا، ان کانت یا تھی، کانا کے معنی ہونا، یا تھی تھا، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ آخرت والا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت اگر لوگوں کے سوا اللہ کے پاس آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے، فتمنوا تو کرو تمنا تم، الموت موت کی، کہ خدایا موت دے دے تاکہ جلدی جلدی جنت میں جائیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا یہ حضور کے دور کے یہودیوں سے مطالبہ تھا، آج کوئی یہودی کہے اس سے نہیں مطالبہ ہے۔ انہوں نے جب ایک مرتبہ ان سے کہا اور انہوں نے تمنا نہیں کی، بات پوری ہو گئی۔ ہر روز تھوڑا مناظرہ ہوتا ہے، ہر ایک مرتبہ ہار گیا بندہ، ہو گئی بات ختم۔ لیکن یہ عجیب تاریخ کی حقیقت ہے کہ آج تک کسی یہودی نے موت کی تمنا نہیں کی۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اللہ نے پیشن گوئی کی ہے، کیسے کریں گے؟ وَلَن اور ہرگز نہیں، دیکھیے لن کا معنی لکھ لیجئے، ہر جگہ آئے گا، اس کے معنی ہوگا ہرگز نہیں۔ وَلَن اور ہرگز نہیں، یتمنوا وہ تمنا کریں گے، ہو اس کی موت کی، ابداً کبھی بھی، بما ان کرتوتوں کی وجہ سے، ما جو قدمت آگے بھیجے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ورنہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں وہ ان کو خود معلوم ہے،
اس لیے سوچتے ہیں کہ جتنے دن جی لیں اتنے اچھے ہیں، مرتے ہی جائیں گے جہنم میں، اس لیے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، فرمایا یہ موت کی تمنا کریں گے، وَلَتَجِدَنَّ، اور آپ ضرور بضرور پائیں گے، ہم ان یہودیوں کو، احرص زیادہ لالچ کرنے والا، احرص زیادہ لالچ کرنے والا، اس میں تفضیل، الناس تمام لوگوں سے، کس کی لالچ کرنے والا؟ علی حیات، جینے کی، زیادہ زندہ رہنے کی تمنا کرتا ہے یہودی، کس سے زیادہ؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تمام لوگوں سے زیادہ، حد تو یہ ہے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، وَمِن، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، الَّذِينَ، جنہوں نے، أَشْرَكُوا، شرک کیا، ان سے بھی زیادہ یہودی جینا چاہتا ہے۔ ان سے زیادہ کیوں مقابلہ کیا؟ اس لیے کہ دو طبقے ہیں دنیا میں، ایک وہ طبقہ ہے جو کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو مانتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ تھا مشرکوں کا جو سرے سے آخرت کو نہیں مانتا تھا۔ جو سرے سے آخرت کو نہ مانتا ہو تو ٹھیک ہے، اس کی تو تمنا ہے کہ جتنا جی لوں بابر عیش دنیا کوش کے عالم دیگر نیست، دوبارہ تو آنا ہی نہیں ہے، جتنے مزے مارنے مار لو۔ لیکن جس کا یہ ایمان ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس کو تو آخرت میں جنت میں جانے کی تمنا ہونی چاہیے۔ یہودیوں کا حال یہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کو مانتے ان سے بھی زیادہ جینے کے لالچی، اور حد یہ ہے کہ جو نہیں مانتے ان سے بھی زیادہ۔ یود احدہم، تمنا کرتا ہے احدہم، ان میں سے ہر کوئی، لو یعمر الف سنہ، آ گیا وہ لو، میں نے کہا تھا دیکھیے لو کے معنی اگر، تقریباً 90% لو نہیں، 80% لو کے معنی ہوں گے اگر، اور تقریباً 15% لو کے معنی ہوں گے کاش کے، اور ایک معنی لو کا ہوگا کرنا، آنا، جانا، مصدر کا معنی۔ لو یعمرو، یودو، پسند کرتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر کوئی، یعمرو، لمبی عمر دیا جانا پسند کرتا ہے، لمبی عمر کے ملنے کو پسند کرتا ہے، کتنی؟ الف سنہ، 1000 سال، ہر یہودی چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال عمر مل جائے۔ لو کے تمنا کرتا ہے، کہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی، لو کہ یعمر، عمر دی جائے اس کو، الف سنۃ، 1000 سال، وما هو بمزحزحہ، اور نہیں ہے وہ لمبی عمر، بمزحزحہ، اس کو بچانے والی، من العذاب، عذاب سے، اور نہیں ہے وہ عذاب سے بچنے والا، ان یعمر، اس بات سے کہ اس کو لمبی عمر دی جائے۔ لمبی عمر ملنے سے کیا یہ عذاب سے بچ جائے گا؟ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو، وَكَثُرَ حَسَنُهُ، اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، اور بہت بدبخت ہے وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے گناہ بڑھتے چلے جائیں۔ تو نیکیاں زیادہ ہوں تو فائدہ ہے، لیکن اس گناہ کے ساتھ عمر لمبی ہو جائے تو جہنم سے کیسے بچیں گے؟ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھنے والا ہے، بما، ان تمام کاموں کو، یعملون، جن کو یہودی کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔